السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً آپ سب اللہ کے حکم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور جو کوئی بھی بہت پریشان اور تکلیف میں ہیں، ایسی مصیبت یا ایسی سچویشن میں ہیں جنہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ ابھی انہیں کیا آگے کرنا چاہیے، تو آج کی ویڈیو ان کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں آیات پیش کروں گی سورہ بقرہ کی 257 میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے ان کا دوست خدا ہے کہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہے کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتا ہے، یہیں وہ دوزخ میں رہیں گے اور ان کو سخت عذاب ہوگا۔ تو اس آیات کی شروعات اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے سے کر رہا ہے؟ وہ لوگ جو لوگ ایمان لائے ان کا دوست خدا ہے۔ تو ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان اس چیز کو کہتے ہیں جو چیز آپ کے سمجھ سے، آپ کے عقل سے باہر ہو، جس پر آپ نے یقین رکھنا ہو، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ تو اسی طرح ہم نہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اللہ کو سن سکتے ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر ذرے میں محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کی کائنات کو دیکھ کر اللہ کو جان سکتے ہیں کہ اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کو فیل کیا جا سکتا ہے۔ تو ایمان اسے کہتے ہیں۔ ہم ایمان کسے کہتے ہیں؟ کہ ہمیں پورا یقین ہو جائے، اس بات کا اعتبار ہو جائے کہ کوئی ذات ہے جو بہت بڑی ہے، جس کی قدرت میں ہر چیز ہے، جو ہر چیز کو روکے ہوئے ہے، جو ہر چیز کو تھامے ہوئے ہیں۔ وہ ذات جو ہر چیز کو کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اس بات کو یقین کے ساتھ ماننا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی اس آیات میں کہہ رہے تھے کہ جو لوگ ایمان لائے ان کا دوست خدا ہے۔ تو ہم سب اس بات پر ایمان لانا چاہیے، اس بات کو یقین سے پکڑنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہے جو سب سے بڑا ہے، اور وہی اکیلا مالک ہے ہمارا۔ اسے ہر چیز پر قدرت حاصل ہے، وہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے، وہ کوئی بھی کام کسی بھی وقت ایک لمحے میں کر سکتا ہے۔ اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی کہ کسی کام کرنے میں کوئی دیری نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اتنا حکیم ذات ہے جو ہر چیز کر سکتا ہے، پھر وہ اللہ آپ کے مسئلے، آپ کی پریشانی، آپ کی تکلیف کیسے دور نہیں کر سکتا؟ بس ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا ایمان اس لیول کا نہیں ہے کہ جس لیول کا ایمان لانے سے جن کو اللہ دوست رکھتا ہے۔ اگر ہمیں اللہ کا دوست بننا ہے تو ہمیں اپنے ایمان کو جانچنا ہوگا، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا، جو لوگ ایمان لائے ان کا دوست خدا ہے کہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے۔ آج جو ہمارے حالات ہیں، ہم پریشان ہیں، ڈپریشن میں ہیں، تکلیف میں ہیں، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اندھیرے میں ہیں۔ ہمارا ایمان نہیں ہے کہ ہمیں روشنی میں لے کے جا سکے۔ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، ایک دفعہ ہمارا یقین آ جائے اللہ کی ذات پر کہ اللہ کی ذات بہت بہت بڑی ہے، وہ میری مشکلات، میری پریشانیوں، میرے دکھ کو ختم کر سکتا ہے، وہی خدا ہے، اور اسے ہر چیز پر قدرت حاصل ہے، ہر ذرہ پتہ تک اس کی اجازت سے ہلتا ہے۔ تو وہ اللہ میری پریشانی، میری تکلیف کو کیسے دور نہیں کر سکتا؟ تو یہ جو ایمان کی کمزوری ہے، اسی وجہ سے آج ہم اندھیرے میں۔ اگر ہم ایمان لائیں گے، اللہ تعالیٰ کو یقین سے مانیں گے کہ میرے اللہ میری سچویشن کو بدل سکتا ہے، میرے اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے، اس بات کا یقین لانے کے بعد ہم اللہ کے دوست بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کو دیکھے گا کہ میرا بندے کا مجھ پہ اتنا یقین ہے کہ اتنی بری سچویشن میں، اتنی تکلیف میں، اتنی پریشانی میں، پھر بھی وہ مجھ پہ اعتبار رکھتا ہے، مجھ پہ ایمان لایا ہے کہ میں کر سکتا ہوں۔ تو پھر اللہ آپ کا دوست بن جائے گا، اور جو اللہ جس انسان کا دوست بن جائے، پھر وہ کبھی اندھیرے میں نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ اس آیات میں یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے۔ تو اندھیرا کیا ہوا؟ یہی کہ آپ کو کچھ بھی ابھی دکھائی نہیں دے رہا، آپ کی سچویشن آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی آپ کو آگے کیا کرنا ہے۔ تو وہ اگر آپ کو اس اندھیرے سے نکلنا ہے، ان سچویشن سے نکلنا ہے، تو آپ کو صرف اور صرف اللہ کی ذات سے دوستی کو مضبوط کرنا ہوگا، اور اللہ پہ پورا یقین رکھنا ہوگا۔ پھر وہ اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے گا، کیونکہ آپ کی دماغ کو تو سمجھ نہیں آ رہا نا کہ ابھی آگے کیا کرنا ہے، ابھی کیا ہونا ہے۔ آپ
فل اندھیرے میں ہیں، لیکن آپ کا ایمان لانا اس وقت اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے، خود کے لیے بہت ضروری ہے ایمان لانا اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ اگر جب آپ ایمان لائیں گے کہ اللہ تو ہی ہے میرے کو اس سچویشن سے نکالنے والا، بظاہر آپ کو تو کچھ نظر نہیں آ رہا لیکن آپ کو یقین ہے کہ آپ کا اللہ نکال سکتا ہے، تو اسے کہتے ہیں ایمان۔ اور جو لوگ ایمان لائے ان کا دوست اللہ بن جاتا ہے، پھر اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم روشنی کی طرف جائیں۔ روشنی کیا ہے؟ کہ ہمیں اچھی راہ دکھائی دے جائے، ہمیں سیدھا راستہ دکھائی نہیں دے جائے، جس پر ہم چل کر ہمیں خوشیاں نصیب ہوں اور ہمیں اذیتوں سے نکل جائے۔ آج جس سچویشنز میں، جس تکلیفات میں ہم ہیں، یہ سارے ہم پر مشکلات کیوں آئی ہے؟ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے۔ ہم نے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کوتاہیاں کی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم اتنے تکلیف میں، اتنی پریشانی میں، اتنے درد میں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس راستوں سے، ان تنگ راستوں سے، اندھیری راتوں سے نکلنے کے لیے خدا پر ایمان رکھیں اور روشنی کی طرف دیکھیں۔ اللہ کی ذات وہ روشن ذات ہے جو ہمیں روشنی میں لے جا سکتی ہے، جو ہمارے پرابلمس کو حل کر سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آیات میں آگے کیا کہتا ہے؟ جو لوگ کافر ہیں، کافر کسے کہا جاتا ہے؟ جو اس بات کا منکر ہو کہ کوئی نہیں ہے میری مدد کرنے والا، بس میں ہوں پریشان، میں اندھیرے میں ہوں، میں یہاں جاؤں انسانوں سے مدد مانگوں، وہاں جاؤں، وہ اپنے رب کو پہچان ہی نہیں پا رہا ہے، اس کو یقین ایمان ہی نہیں ہے کہ اس کا رب کتنا بڑا ہے، اسے کیا کچھ دے سکتا ہے۔ تو اس طرح کے ایمان کے کمزور لوگ کیا ہیں؟ ان کے دوست کون ہیں؟ ان کے دوست پھر شیطان بن جاتے ہیں۔ شیطان ان کو غلط راستے بتاتے ہیں کہ فلاں عامل کے پاس جاؤ، فلاں جادوگر کے پاس جاؤ، یا فلاں اس آدمی کے ترنے کرو، فلاں اس آدمی کے ساتھ اپنی عزت نفس کو قربان کرو، پھر تمہیں یہ سب کچھ ملے گا۔ بوس کے سامنے اس کی ناجائز اور جائز ہر خواہش کو مانو، پھر تمہاری جاب قائم رہے گی۔ سود کھاؤ، تمہیں پھر رزق ملے گا۔ چوری کرو، یہ سارے راستے ہمیں شیطان بتاتا ہے۔ کوئی بھی ناجائز طریقہ، کوئی بھی غیر اللہ سے جڑنے والا کام، وہ صرف شیطان کے راستے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو شیطان کے دوست ہوتے ہیں، وہ لوگ، شیطان اس کو روشنیوں سے نکال کر اندھیریوں میں لے کر جاتا ہے۔ روشنی کیا ہے؟ کہ آپ صحیح راستے پہ ہیں اور صحیح راستے پہ چل رہے ہیں۔ شیطان آپ کو لالچ دیتا ہے کہ نہیں، اندھیری کی طرف چلو، فلاں اس آدمی کے سامنے جھک جاؤ، یہ گندا کام کر لو، یہ بدعملی کر لو، تمہیں بہت کچھ مل جائے گا، جھوٹ بولو، سود کھاؤ۔ کتنے برے راستے ہمیں شیطان دکھاتا ہے۔ جب ہم اس کے راستوں پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم راستے سے بھٹک جاتے ہیں، پھر ہم روشنی سے نکل کر اندھیروں میں جاتے ہیں اور اس اندھیروں میں کوئی جاتے ہیں، پھر ہمیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، پھر ہمیں اللہ کی ذات جو ہوتی ہے وہ بھی دکھائی نہیں دیتی۔ تو آج اگر ہم پر اندھیری رات آئی ہے، ہم پہ تکلیفیں آئی ہیں، ہم پہ پریشانی آئی ہے، تو ہمیں صرف اور صرف اللہ کی ذات کی طرف دیکھنا ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کی ذات پر ایمان لانا، وہی دوست ہے اللہ، اور اللہ ہی صرف ہماری واحد دوستی کے لائق ہے۔ کوئی رشتہ، کوئی تعلق ہمارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ وہ اللہ کی ذات ہی ہے جو ہمارے ہر کام آنے والی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخری دنیا میں بھی۔ تو جو آپ کا حقیقی ساتھی ہے وہ تو صرف اللہ ہی ہے، کیونکہ اس کا ساتھ پھر آپ کو کہیں نہیں چھوڑے گا، آپ کو اس دنیا میں بھی تنہا نہیں رہنے دے گا اور اس دنیا میں بھی آپ کو تنہا کبھی بھی نہیں رہنے دے گا۔ تو اپنے اس تکلیف اور پریشانی کو اپرچونٹی سمجھے اور اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے ساتھ یقین کا تعلق بنائے، بھروسے کا تعلق بنائے کہ یا اللہ میری عقل تو نہیں سمجھ رہی کہ میں اب اس سچویشن سے کیسے نکلوں گا، نہ مجھے کچھ دکھائی دے رہا ہے، لیکن یا اللہ میں تیری ذات پہ پورا بھروسہ رکھتا ہوں کہ تو جو کرتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے۔ میرا ایمان یہی ہے کہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میرے حالات بدلنا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو جیسے چاہے میرے حالات بدل سکتا ہے۔ یا اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اس اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف جلد سے جلد لے جا۔ یا اللہ میرے دل کو سکون بخش دے، یا اللہ میرے دل کو طاقت دے
کہ یہ تیرے راستے پہ جم جائے، تیری حقیقتوں کے ساتھ جڑ جائے۔ یا اللہ مجھے گمراہ نہیں کرنے دے، مجھے اپنے راستے کی طرف لا۔ اگر میں گمراہ ہو گیا، شیطان کے راستے پہ چلا گیا تو میں بھٹک جاؤں گا، میں واقعی میں روشنیوں سے نکل کے اندھیروں میں چلا جاؤں گا۔ یا اللہ مجھ پر رحم کر، اپنا کرم کر دے، تو ہی کرم کرنے والی ذات ہے۔ جب تک تو مجھ پہ کرم نہیں کرے گا میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ تو جیسے کرم کرے گا تو میرے ہر جگہ سے کامیابی ملے گی۔ یا اللہ میں تجھ سے دنیاوی کامیابی اور آخری کامیابی دونوں مانگتا ہوں۔ یہ میرے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ میرے اللہ میری التجا سن لے، میرے دل کی گہرائیوں سے جو تکلیف میں محسوس کر رہا ہوں اس میں کمی لا دے۔ یا اللہ تو میرے دل کے کیفیت سے واقف ہے، تو ہر چیز سے واقف ہے اور باریکی کو جانتا ہے۔ تو میرے مانگنے سے پہلے میرے دل کی خواہش کو جانتا ہے۔ یا اللہ میرے خواہشات جس سے میں تجھ سے جڑ جاؤں وہ سارے خواہشات پورے کر دے۔ یا اللہ جن خواہشات جو مجھے برائی دکھاتی، جس میں میری بھلائی نہیں ہے، اس خواہشات کو یا تو میرے دل سے نکال دے، یا تو ان خواہشات کو اپنے بہتری کے ساتھ، اپنے بھلائی کے ساتھ شامل کر کے اور مجھے عطا فرما دے۔ یا اللہ تو کچھ بھی بہتر بنا سکتا ہے۔ یا اللہ اپنے کرم کر دے مجھ پہ، تیرا کرم واقعی میں بہت ہیوی ہے، تیرا کرم سارے جہاں پر ہے، تو تبھی یہ جہاں چل پا رہا ہے۔ یا اللہ اگر تو میری ذات پر بھی کرم کر دے، اپنی حکمت کر دے، تو میں تیرا بہت شکر گزار بندہ رہوں گا۔ میں ابھی بھی بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو نے مجھے راستہ دکھایا کہ میں تیرے سامنے آ سکا، تجھ سے کچھ مانگ سکا، کہیں تو نے مجھے بھٹکنے نہیں دیا، تو نے مجھے سنبھال دیا۔ یا اللہ مجھے اس راستے پر قائم رہنے کی توفیق دے دے کہ میں اس راستے پر جمع رہوں اور تجھ سے جڑا رہوں۔ یا اللہ شیطان کے وسوسوں کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس اپنے قریب نہ آنے دے شیطان کے وسوسے۔ اگر میں شیطان کی باتوں میں آ گیا تو میں راستے سے بھٹک جاؤں گا۔ یا اللہ میری اصلاح تو ہی کر سکتا ہے، مجھے راستہ صرف تو ہی دکھا سکتا ہے۔ آج مجھے اس تکلیف میں، اس پریشانی میں راستہ دکھانے والی ذات یا اللہ صرف تو ہے۔ تیرے علاوہ مجھے اور کوئی بھی ان مشکلات سے، ان اندھیروں سے نہیں نکال سکتا۔ تو مجھ پہ کرم کر دے، یا اللہ میری ذات پہ کرم کر دے۔ یا اللہ مجھ پہ بخش دے، مجھے مغفرت نصیب کر۔ یا اللہ میرے لیے راستے آسان کر۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔